لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن نجم علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر بتائے گا کہ 3 مزید ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ تینوں آفیسرز کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی اس وقت جو ہے ایک لمبی چوڑی تحقیقات جاری ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں جو میڈیا سیل اور جو سیکریٹریٹ تھا وہاں سے جو ریکارڈ ملا اس سے بڑے اہم انکشافات ہوئے اور بات صرف ان 3 افسران کے حوالے تک محدود نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر 50 سے زیادہ افراد ہیں جو کہ مبینہ طور پر ذرائع کے مطابق حراست میں لیے جا چکے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے ان کی انفارمیشن دی جا رہی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب یہ سارے کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا جس میں عروبہ کومل جو ہیں جو فیس بک ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا میں، ان کی جو انفارمیشن تھی یا وہاں سے جو ڈیٹا نکلا تھا اس کی بنیاد پر اور حسن روف جو کہ مرکزی سیکٹری انفارمیشن ہے ان کے تحویل میں آنے کے بعد جو انفارمیشن ملی تھی اس کے بعد بھی فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی مزید انفارمیشن ملی تھی۔ تو ٹاپ سٹی کا کیس اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو معاملہ جو ہے یہ بہت ہی پیچیدہ اور ہمہ جہت ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے دائرہ کار میں آ رہے ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ پاک فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی بھی ایسا شخص چاہے اس کا تعلق فوج سے ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ انتشار، فساد اور دہشت گردی کی کسی طرح بھی سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان میں عدم استحکام کی کوشش کرتا ہے تو اس سے نپٹا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر 50 سے زیادہ افراد ہیں جن کو تحویل میں لیا جا رہا ہے، جن سے تفتیش کی جا رہی ہے، جن کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے اس لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن گیا ہے کہ جو شواہد مل رہے ہیں وہ ناقابل تردید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عمران خان ہیں جو کہ بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت کی طرف سے فیض حمید سے اور باقی لوگوں سے ایک اعلان لا تعلقی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی اگر وہ اس کے ساتھ اپنا کوئی کنیکشن ظاہر کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس چیز کے شواہد بھی موجود ہیں کہ جو ثبوت مل رہے ہیں اس کے بعد بانی پی ٹی آئی بھی فوج کو مطلوب ہو جائیں گے، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس جو ثاقب نثار ہیں ان کا نام بھی ٹاپ سٹی اور دیگر معاملات میں شواہد کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ وہ اس وقت جو ہمارے ذرائع ہیں یا نئی بات نے جو آج خبر بھی شائع کی ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، ان کا مختلف صحافیوں سے رابطہ بھی ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ان کو وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کو پہلے سے اطلاعات مل گئی تھیں، وہ باخبر آدمی ہیں، ان کے ذرائع موجود ہیں، تو وہ اس سے پہلے ہی ملک سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دوستوں سے اور مختلف ذرائع سے ان کی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ستمبر میں واپس آئیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ ستمبر میں واپس آتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ ٹاپ سٹی کیس میں جب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ سارے کا سارا معاملہ اس کو ٹیک اپ کیا اور جو شواہد انہوں نے اکٹھے کیے اس کے بعد انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ پر تمام کیس کا ریکارڈ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تلف کرنے کا اور ضائع کرنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ آئندہ کبھی اس پر کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ تو ان کے جو کنیکشن تھے فیض حمید صاحب کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ابھی جو اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور باقی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس میں بھی یہ سامنے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان تمام لوگوں کے ساتھ باقاعدہ یورپین ممالک کی واٹس ایپ سمیں جو تھیں ان کے ذریعے رابطے میں تھے۔ اچھا نجم صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا، اس کے ساتھ ہی میں جوائن کیے ہیں سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر بتائے گا کہ 3 مزید ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، تینوں آفیسرز کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لے لیا گیا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں ولید، یہ گرفتاریاں تو جو ہے ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی خاص طور پہ جب لوگوسن پکڑے گئے تھے اس وقت بھی بہت سے لوگوں کی نشاندہی ہو رہی تھی اور اڈیالہ جیل کے جو سٹاف ہے ان کی گرفتاری یہ ساری کڑیاں وہیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ایک پورے معاملات کو چلا رہے تھے اور کس طریقے سے وہ بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے کر کے پاکستان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ کر رہے تھے۔ جنرل فیض حمید کے بھی جو گرفتاری ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ٹاپ سٹی والا معاملہ اور ٹاپ سٹی والے معاملے کے علاوہ جو ہے آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی سرگرمیاں تھی خاص طور پہ پولیٹیکل ان کی سرگرمیاں جس کے نتیجے میں
جو ہے فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، فوج جی میں اختیار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ فوج کی ٹارگٹ تھی، اس لیے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی. جی. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی جو تحقیقات باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہے، کیا اس میں فیض آباد دھرنے سے متعلق یا پھر 9 مئی سے متعلق بھی مزید شواہد سامنے آ سکتے ہیں؟ سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے. یہی سوال ہم نجم صاحب سے کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجم صاحب بتائے گا کہ آپ نے شواہد کی بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے اب باقاعدہ طور پر تحقیقات ہو رہی ہے، کیا مزید شواہد 9 مئی سے متعلق بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ جب ہم آئی ایس پی آر کی پہلی پریس ریلیز کی طرف دیکھتے ہیں جو فیض حمید صاحب کے حوالے سے جاری ہوئی تھی، تو اس میں جہاں ٹاپ سٹی کا معاملہ جو پہلے پیراگراف میں ڈسکس کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی دوسرے پیراگراف میں ایک فقرہ بہت ہی الارمنگ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے فوجی ایکٹ کی خلاف ورزیاں اس وقت بھی کی جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے. تو اب آپ خود یہ دیکھ لیجئے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس چیز کے شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ وہ اس حد تک بات کی جا رہی ہے اور بعض لوگوں کی یہ گمان ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب پر وزیر آباد کے قریب قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ بھی فیض حمید صاحب کی ہی ایک پلاننگ تھی اور کوشش تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو معروف اینکر جو پاکستان سے باہر قتل ہو گئے تھے ان کے باہر جانے کے حوالے سے بھی جو پلاننگ تھی انہی کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید جو تھے وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے معاملات میں مفرور ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کرتے تھے کہ انہوں نے اداروں سے اور ایجنسیوں سے بچے ہوئے اور ان سے دور کیسے رہنا ہے. یہ بہت ہی خوفناک قسم کے الزامات ہیں اور خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر وہ محض ایک احتجاج نہیں تھا بلکہ وہ باقاعدہ طور پر بغاوت کی، پاک فوج میں بغاوت کی ایک کوشش تھی تاکہ جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹا جا سکے. بنگلہ دیش سٹائل میں ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم یہاں پر جب جی ایچ کیو پر کمانڈر ہاؤسز پر اور فوجی تنصیبات پر ان کے لوگ قبضہ کر لیں گے تو وہ اپنے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے. جب وہ اپنے آرمی چیف کا اعلان کریں گے تو اس کے ساتھ ہی وہ آرمی چیف جو ہے موجودہ حکومت کو ختم کر کے، اس وقت کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے. یہ انتہائی خوفناک سازش تھی اور جس کے لیے انتہائی ایک شاطر دماغ اور ایک منصوبہ بندی کرنے والا دماغ درکار تھا. تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید جو کہ اس قسم کی کارروائیوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں ایک پروفیشنل کے طور پر، تو وہ اس میں ملوث تھے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. 9 مئی کے ڈانڈے جو ہیں وہ بہرحال فیض حمید صاحب کی طرف جا رہے ہیں، ان کی جو ہے جو سرگرمیاں ہیں اور وہ یہ سمجھا جا رہا تھا اگرچہ وہ آزاد تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آزاد ہیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں، جس سے چاہے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی سرگرمیاں مانیٹر ہو رہی تھیں. وہ کس سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی تھی. انہوں نے فوجی ایکٹ کی اس بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہ کر باقاعدہ طور پر جو ہے فوجی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. وہ 2 برس تک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں آ سکتے تھے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ایک طرف رہ گئیں، یہ اس سے بڑھ کر حرکتیں تھیں، اس سے بڑھ کر کوششیں تھیں جو ان کی طرف سے کی جا رہی تھی. لیکن صرف ٹاپ سٹی کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ایک ٹھوس معاملہ ہے جس کو شواہد کے ساتھ، جس کو مدعیان کے ساتھ اور جس کو گواہوں کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے. تو ٹاپ سٹی کو بنیاد بنایا گیا، لیکن تحقیق اور تفتیش جو ہے ذرائع کے مطابق بہت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پورے کا پورا ایک گروہ. میں اس کے ساتھ ایک اور بات کہوں گا کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے بانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں تھوڑے عرصے میں باہر آ جائیں گے. اچھا نظر صاحب ساتھ ہی رہے گا، ایک بار پھر میں جوائن کیا ہے نصر اللہ ملک صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بتائے گا کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا کہ خود احتسابی کے عمل کو آپ کیا اہمیت دیں گے، اور یہ بھی بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے جسے ضائع کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری ایک بہت بڑا واقعہ تھی اور عمران خان صاحب اسی لیے اس سے اثاثہ قرار دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا پچھلے عرصے کے دوران، یہ جنرل فیض حمید کا جو نیٹ ورک تھا وہ یہ سارے معاملات کر رہا تھا. اور یہ ایک بریکنگ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو بریگیڈیئر فیض حمید کے ساتھی گرفتار کیے گئے ہیں ان میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم بھی شامل ہیں.
ان دونوں ریٹائرڈ افسران کا تعلق چکوال سے ہے، اور یہ دونوں افسران جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملا کے جنرل فیض حمید یہ پورا نیٹ ورک چلا رہے تھے، جن کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، یہ دونوں افسران بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم ریٹائرڈ ہیں، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ چکوال سے ہی ہے، ان کے اپنے علاقے سے تھا جنرل فیض حمید کے، یہ ان کے بہت کلوز ساتھی جو ہے سمجھے جاتے تھے، اور ان کے پیغام رسانی کا جتنا عمل تھا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور جو ہدایات جنرل فیض حمید دیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، یہ دونوں افسران یہ ہدایات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف تک پہنچاتے تھے، اور جو پالیسیاں ترتیب دی جا رہی تھی، جس طریقے سے یہ پوری احتجاج اور پروٹیسٹ کی آڑ میں فوجی ادارہ بھی جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس کا سارا جو ہے وہ پروسیس، اس کا سارا عمل، اس میں یہ دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحبان موجود تھے، تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا لیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہوا۔ فوج اچھا ملک صاحب، ایک بار ذرا نام دہرائیے گا، کہ نام آپ نے کیا بتائے ہیں؟ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، یہ چکوال سے تعلق رکھنے والے دو ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحبان ہیں، ایک بریگیڈیئر غفار ہیں اور ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم ہیں۔ یہ دونوں افسران جو ہیں یہ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں، جنرل فیض حمید کے بڑے کلوز ساتھی تھے، اور یہ ساری پیغام رسانی کا جو کام تھا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جنرل فیض صاحب جو ہدایات دیتے تھے، وہ ساری یہ ہدایات دے کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس جاتے تھے۔ ان کے بارے میں مکمل شواہد جو ہے وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے سے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہوا، ملک کے اندر افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، اور ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو افراد تھے جو باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فوجی لیڈرشپ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے تھے، یہ ساری کڑیاں وہاں جا کر ملتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسلسل رابطے میں تھی، اور رؤف حسن صاحب کی جو گرفتاری ہے اس نے بھی وہ سامنے لائے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان سے باہر جو ہے دیگر مبرم ممالک کے ساتھ رابطے کیے جاتے تھے، اور وہاں سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے اور پاکستان کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا تھا، تاکہ پاکستان کی حکومت پر اور فوج پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ جی اچھا ملک صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ شواہد کی بڑی بات کی جاتی ہے لوگوں کی جانب سے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی بات کی جاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے باقاعدہ طور پر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے؟ ثانیہ 9 مئی سے متعلق بھی شواہد سامنے آئیں گے؟ آپ کو لگتا ہے فیض حمید جو ہے حملے کے مقامات کا تعین کرنے میں بھی ان کا ایک کردار تھا 9 مئی سے متعلق؟ ثانیہ 9 مئی یا اس سے پہلے کے جتنے واقعات ہوتے رہے ہیں وہ تمام جو ہیں کے حوالے سے شاید اکٹھے کیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ساری معلومات جو ہے وہ اب تک کلیکٹ کی جا چکی ہیں، کیونکہ ثانیہ 9 مئی سے پہلے بھی جس طریقے سے صرف جو مارچ اسلام آباد کی طرف، پنڈی کی طرف جو پلان کیا جا رہا تھا، جی ایس کیو کے بعد یہ مارچ جو ہے وہ جانا تھا، اس بارے میں بھی کچھ معلومات سامنے آئی ہیں، اور جو خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے جس طریقے سے فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس کے بارے میں بھی کافی ساری معلومات ہیں جو قریب آپ دیکھیں گے کہ منظر عام پر آئیں گی، اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے ان ساری چیزیں رفتہ رفتہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اب تو تحقیقات اور خود احتسابی کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، کیا اس سے عوام کا اعتماد مزید بحال ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ایک زیادتی والی بات تھی کہ کس طریقے سے ایک سابق ریٹائرڈ افسران جو بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے ہوں ان کی طرف سے ایسی معاملت کرنا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے بعض معصوم نوجوان، معصوم کارکنان اسی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور اپنے اداروں کے خلاف چڑھ دوڑے۔ اس لیے فوج نے بارہا یہ بات کہی کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک دن نہیں ہوا، بلکہ 9 مئی کی ذہن سازی کی گئی۔ اس ذہن سازی کے بعد نوجوانوں کو بھڑکایا گیا، ان کو اکسایا گیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے فوجی تنصیبات پر جا کر حملے کیے، اور کمانڈر ہاؤس پر حملے کیے، جی ایچ کیو پر جا کر حملہ کیا، اور یہ بنیادی وہ ذہن سازی تھی جس کے نتیجے میں ٹارگٹ یہی تھا کہ پاکستان کے عوام کو اور فوج پاکستان کو لڑا دیا جائے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے اپنے اس تجزیے کے دوران ہمیں بریکنگ نیوز بھی دی ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم جو ہیں وہ بھی انوالو تھے پیغام رسانی سے متعلق آپ نے بتایا۔ سر یہ بھی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں تحقیقات سے ریلیٹڈ جو ہے مزید نام بھی آ سکتے ہیں؟ آپ کے بتائیں اس سے متعلق نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہمیں تجزیہ دے رہے تھے، اور